قدرتی ذرائع سے حاصل ہونے والی نعمتوں میں ایک نعمت ایسی ہے جو ہمارے لیے اعلیٰ غذا بھی ہے اور اس میں مکمل شفا بھی ہے، اور وہ قدرتی تحفہ شہد ہے۔ فطری طور پر حاصل ہونے والا یہ شہد انسانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے ناکافی ہے۔ جنگلات کا خاتمہ اور انسانی آبادی میں بے تحاشا اضافہ شہد کی مکھیوں کی قدرتی ماحول میں بتدریج کمی کی اہم وجہ ہے۔ شہد کی روز افزوں مانگ کو پورا کرنے کے لیے مگزبانی کا طریقہ اختیار کیا گیا اور اس کے ذریعے شہد کو حاصل کیا جانے لگا، جس سے پوری دنیا میں شہد کی مکھیاں پالنے کا رواج عام ہوا۔ پاکستان میں سن 1976 میں PARC نے سائنسی بنیادوں پر مگزبانی کو متعارف کرایا۔ اس مقصد کے لیے سن 1978 میں یورپی شہد کی مکھی ایپس میلیفیرا کو آسٹریلیا سے درآمد کیا گیا، جس میں شہد کی پیداواری صلاحیت ہمارے ہاں پائی جانے والی مقامی مکھیوں سے 4 گنا زیادہ ہے۔ درآمد شدہ مکھیوں کو قومی زرعی تحقیقاتی مرکز NARC میں پالکران پر سائنسی تحقیق کے بعد اس میں کئی گنا اضافہ کیا گیا۔ یوں پاکستان میں NARC کے ذریعے سن 1979 میں باقاعدہ طور پر مگزبانی یعنی شہد کی مکھیاں پالنے کا آغاز ہو گیا۔ سن 1980 کی دہائی میں شہد کی پیداواری صلاحیت کو بہتر کرنے اور عوام الناس کو مگزبانی کی تربیت دینے کی غرض سے جرمن اور آسٹریلین سائنسدانوں کی خدمات حاصل کی گئیں، جس کے خاطر خواہ نتائج برآمد ہوئے اور پاکستان کے شہری مگزبانی میں دلچسپی لینے لگے۔ خصوصاً خیبر پختونخوا کی عوام کی تعداد کئی گنا زیادہ تھی، اور آج بھی خیبر پختونخوا میں مگزبانوں کی تعداد باقی صوبوں کی نسبت زیادہ ہے۔ سن 1990 کی دہائی میں HBRI نے ترقی کے کئی سنگ میل عبور کیے۔ ادارے نے مگزبانی پر تحقیق کے ساتھ ساتھ سینکڑوں افراد کو مگزبانی کی تربیت دی۔ جدید تحقیق پر مبنی طریقوں کو اپناتے ہوئے ملک میں مگزبانی کو فروغ دیا، جس کے نتیجے میں فی کالونی 15 سے 20 کلوگرام شہد حاصل ہونے لگا۔ اب تک ہنی بی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ذریعے 10,000 سے زائد افراد، جن میں خواتین اور مرد شامل ہیں، کو جدید مگزبانی کے بنیادی اور اعلیٰ سطح کے تربیتی کورسز کرائے جا چکے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں تقریباً 4 لاکھ یورپی شہد کی مکھیوں کی کالونیاں پالی جا رہی ہیں۔ ان کالونیوں سے 10,000 میٹرک ٹن تک شہد کی پیداوار حاصل ہو رہی ہے۔ دور حاضر میں مگزبانی کی صنعت پاکستان میں ایک گھریلو صنعت کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ سن 2000 میں NARC سے اس انسٹیٹیوٹ نے تجارتی بنیادوں پر شہد کی فروخت کا آغاز کیا۔ سن 2007 میں HBRI میں شہد کی کوالٹی جانچنے کے لیے معیاری تجربہ گاہ قائم کی گئی، جس سے نہ صرف NARC کے اس ادارے کے تیار کردہ شہد کی کوالٹی کو صحیح طور پر تجزیہ کرنے میں مدد ملی، بلکہ عوام الناس کے لیے بھی ٹیسٹنگ کی سہولت دستیاب ہوئی۔ اس ٹیسٹ لیب کے ذریعے ادارے کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوا۔ سن 2008 میں اس ادارہ برائے مگزبانی نے شہد کی مکھیوں کو نقصان پہنچانے والے کیڑوں اور بیماریوں کو معاشی نقصان کی حد سے نیچے رکھنے کے لیے ہارنٹ ٹریپس متعارف کرائے۔ اس کے علاوہ مختلف سافٹ کیمیکل، مختلف ادویاتی پودوں کے عرق اور ان سے نکلنے والے تیل وغیرہ سے شہد کی مکھیوں کے لیے نقصان دہ کیڑوں اور جوؤں کو کنٹرول کیا گیا۔ ان کامیاب تجربات کے بعد شہد کی فی کالونی پیداوار 25 کلوگرام تک ہو گئی۔ کیڑوں کو کنٹرول کرنے والی ٹیکنالوجی IPM ملک کے دیگر مگزبانوں کو دی گئی تاکہ وہ اس سے فائدہ حاصل کر کے شہد کی بہتر پیداوار حاصل کر سکیں۔ دیگر ملکی فصلات کی پیداوار میں پولنز کے کردار اور اس عمل کے لیے خاص طور پر شہد کی مکھیوں کی اہمیت کے بارے میں ملک کے چاروں صوبوں میں کسانوں اور مگزبانوں کو تربیت دی گئی۔ HBRI میں اعلیٰ معیار کی ملکہ بانی بھی کی جاتی ہے اور مکھیوں سے پولن اکٹھا بھی کیا جاتا ہے۔ ادارے کے لیے یہ دونوں کام منافع بخش ثابت ہو رہے ہیں۔ شہد کی لیب ٹیسٹنگ کو مزید مستحکم بنانے اور اس کے استعمال پر مگزبانوں اور شہد کے کاروبار سے منسلک لوگوں کو تربیت دی گئی تاکہ وہ فیلڈ میں شہد کے معیار کو خود جان سکیں۔ اس کے علاوہ پولن ٹریپ، رائل جیلی کی پیداوار اور شہد کی مکھیوں کے موم سے بنی مصنوعات کے حوالے سے بی کیپرز کو تربیتی کورسز کرائے گئے۔ سن 2010 تک ہنی بی کے تحقیقاتی ادارہ رائل جیلی، پروپس اور موم سے بنی مصنوعات کو تجارتی پیمانوں پر متعارف کرانے میں خود کفیل ہو گیا اور ان مصنوعات کی فروخت میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ ہنی بی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی تیار کردہ مصنوعات میں بنیادی اور نقد آور پروڈکٹ
مختلف اقسام کا شہد ہے، جس میں بیر کا شہد اپنی خصوصیات کی وجہ سے بہت مقبول ہے، اور اس کی مانگ روز بروز نہ صرف پاکستان بلکہ مشرق وسطیٰ کے ممالک قطر، یمن، بحرین اور سعودی عرب میں بھی کافی بڑھ رہی ہے، جس کی وجہ سے ملکی سالانہ 30 سے 35 کروڑ روپے کا زر مبادلہ حاصل ہو رہا ہے۔ سن 2014 میں مارگلا ہنی کے نام سے شہد متعارف کرایا گیا، جو کہ الرجی کے خلاف قوت مدافعت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں میں خصوصاً نزلہ زکام جیسی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے مفید ہے۔ اس وقت ہنی بی کے ادارے میں تقریباً 10 قسم کے شہد بنانے کی صلاحیت موجود ہے، جن میں پھلائی کا شہد، بیکھڑ، گرینڈا، سٹریس، سفیدہ اور کلونجی کا شہد شامل ہیں۔ سن 2014 سے NARC کے ادارے پیٹکو کے ذریعے HBRI سالانہ 5000 سے 6000 کلوگرام شہد فروخت کر رہا ہے۔ یہاں پہ ہم پولینیشن پہ بھی کام کر رہے ہیں۔ پولینیشن کو ہم عمل زرگی کہتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے سن فلاور اور دوسری کرافٹ پہ کام کیا، اس پہ ہم نے کافی تجربات کیے، جس کی وجہ سے اس انسٹیٹیوٹ کی وجہ سے سن فلاور کی کرافٹ 20% تک اس کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ایک ہم نے ہنی انالیسس لیب بھی بنائی ہوئی ہے، جو ہمارے بی کیپرز حضرات یہاں پہ ہنی کو ٹیسٹ کرانا چاہتے ہیں، وہاں پہ ہم اس ٹیسٹ کی سہولت مہیا کی گئی ہے۔ یہاں پہ ہم ہر قسم کے ٹیسٹ کرتے ہیں۔ ہمارے جو ایکسپورٹر حضرات ہیں وہ یہاں کے ٹیسٹ کرواتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہمارا ہنی باہر ایکسپورٹ ہوتا ہے۔ یہاں ہم نے پچھلے 2 سال میں ایک ہنی انالیسس فیلڈ کٹ بھی انٹروڈیوس کروائی۔ یہ کٹ جو ہے، جو زمیندار یا بی کیپر یا جو ایکسپورٹر اپنے اسپاٹ پہ جہاں پہ اپنے گھر میں ہی ہنی کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں، اس سے وقتی طور پہ ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ شہد کی کوالٹی کیسی ہے۔ ہنی بی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے مستقبل کے منصوبوں میں شہد کی پیداوار فی کالونی بڑھانے، قومی اور بین الاقوامی منڈی میں معیاری شہد کے فروغ اور مغز بانوں کو درپیش مسائل کے تدارک جیسے کئی منصوبے زیر غور ہیں۔ یہ ادارہ اپنے فرائض کی بجا آوری میں جاں فشانی سے مصروف عمل ہے۔